لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور وہ جن سرکمسٹانسز میں ہوئی، جن وجوہات سے ہوئی اور اس کے اندر جو الزامات ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے۔ اس کا آغاز تاریخ ابن کثیر کی جلد نمبر 8 ہے۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے، تو وہ اس سے خوش ہوئے۔ اس بات کی خبر جب سعید بن مسیب کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر انہوں نے یہی خواب دیکھا ہے تو وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہی ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے ہی دن زندہ رہے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ خلافت سے دستبرداری کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریفی میں مقیم رہے۔ دستبرداری کے بعد جو 9 سے 10 سال کے قریب کا وقفہ تھا، زیادہ تر آپ مدینہ منورہ ہی میں رہے اور سن 50 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس کے لیے لفظ شہادت میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ تاریخ کی کتابوں میں یہی بات آتی ہے کہ سن 50 ہجری میں آپ کی بیوی جعدہ بنت اشعث نے آپ کو زہر دے دیا۔ کس وجہ سے زہر دیا، اب اس کے اندر جو چہمگوئیاں ہیں اس کو بھی ذرا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آج کے درس میں، لیکن اس نے زہر دے دیا۔ زہر کے متعلق عام طور پر یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ امیر معاویہ کے اشارے سے دیا گیا، جو سراسر غلط ہے۔ اس پر ایک تفصیلی بحث انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ اور وہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی زہر میں انتقال ہوا، اور اس زہر کا اثر یہ تھا کہ وہ قلب یعنی کہ دل کو اور جگر کو کاٹتا تھا۔ تو جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی سے مایوس ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے زہر دینے والے کا نام بتائیے، تو فرمایا کہ حسین تم نام کیوں پوچھ رہے ہو، کیا کرو گے، اسے قتل کر دو گے؟ فرمایا ہاں۔ کہا دیکھو اگر میرا خیال صحیح ہے تو خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور دیکھو اگر میرا خیال غلط ہے تو خواہ کسی کو ایک ناکردہ گناہ کی سزا ملے گی۔ تو اس لیے حضرت حسن نے زہر دینے والے کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی، اس لیے اپنی محترم نانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حجرہ نبوی میں دفن ہونے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے خوشی کے ساتھ اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد بھی احتیاطاً فرمایا کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد دوبارہ اجازت لینا، ممکن ہے میری زندگی میں مروت سے اجازت دے دی ہو، اگر دوبارہ اجازت مل جائے تو روضہ نبوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجھے دفن کر دینا، مجھے خطرہ ہے کہ اس میں بنو امیہ مزاحمت کریں گے، اور دیکھو اگر مزاحمت کی صورت پیش آئے تو اصرار نہ کرنا، پھر مجھے بقیع الغرقد میں دفن کر دینا۔ تو کتاب استیعاب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145، اسی طرح مروج الذہب میں مسعودی نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380، ان میں پھر یہی تفصیلات بیان ہوئی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پر پیش کی۔
زہر کھانے کے تیسرے دن ضروری وصیتوں کے بعد با اختلاف روایات، کیونکہ روایات میں اختلاف ہے کہ کس تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا، تو بعض مورخین کے نزدیک ربیع الاول 49 ہجری یا 50 ہجری 50 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمر میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک جو 49 ہجری میں انتقال ہوا تو آپ کی عمر 47 ایئرز تھی، اور جو کہتے ہیں کہ 50 ہجری میں 50 ہجری میں انتقال ہوا، اس لیے آپ کی عمر وہ 48 سال بتاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ ابن کثیر میں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کو، انتقال کو، شہادت کو بیان کیا گیا ہے تو 49 ہجری کے اینڈ اور 50 ہجری کے شروع کے درمیان میں اس وصال کو نقل کیا گیا ہے تاکہ دونوں قول جمع ہو جائیں۔ وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کے مطابق دوبارہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ اس موقع پر بھی حرم نبوی کے دشمنوں نے ایک روایت مشہور کر دی ہے کہ حضرت عائشہ نے اجازت نہیں دی اور حضرت حسن کی روضہ نبوی میں دفن ہونے پر مزاحمت ہوئی، مگر یہ روایت بھی امیر معاویہ کی شرائط کی طرح حضرت عائشہ کو بدنام کرنے کے لیے گھڑی گئی ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ بہرحال تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خطرہ تھا کہ بنو امیہ مزاحمت کریں گے، بی بی عائشہ نے تو مزاحمت نہیں کی، لیکن مروان کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے کہا حسن کس طرح روضہ نبوی میں دفن کیے جا سکتے ہیں جب لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں دفن ہونے نہیں دیا، تو حسن کیسے دفن ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مقابلہ کرنا چاہا، مروان بھی لڑنے پر آمادہ ہو گیا اور قریب تھا کہ مدینے کی زمین ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے خون سے لالا زار بن جائے کہ اتنے میں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے اور چلائے کہ یہ کیا ظلم ہے، ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی اللہ کے رسول کے بیٹے حسن کو اس کے نانا کے پہلو میں دفن کرنے سے روکا جاتا ہے۔ پھر حسین سے کہا کہ اس کے لیے خون بہانے سے کیا فائدہ؟ حسن کی وصیت بھول گئے ہو کہ اگر خون ریزی کا خطرہ ہو تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بنو امیہ اور بنو ہاشم میں جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس کے بعد سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو عامل مدینہ تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور لاش مبارک جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں سپرد خاک کی گئی۔ اسی طرح کتاب استعیاب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 پر اور اسد الغابہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15 پر بیان ہوتا ہے۔ حضرت حسن کا روضہ نبوی کے بجائے بقیع کے قبرستان میں دفن کیا جانا بھی آپ کے روحانی تصرف کا نتیجہ تھا، جس پیکر صلح و آشتی نے زندگی میں مسلمانوں کے لیے خون کی قیمت پر دنیاوی جاہ و حشم حاصل کرنا پسند نہیں کیا اور خوریزی سے بچنے کے لیے سلطنت اور حکومت جیسی چیز کو ٹھکرا کر گوشہ نشینی اختیار کر لی، تو یہی معاملہ ان کے انتقال پر بھی پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے انتقال پر بھی مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خون بہانے سے روک دیا۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، بلکہ صلح و مسالمت کا ماتم تھا، حلم و عفو کا ماتم تھا، صبر و تحمل کا ماتم تھا، استغنا و بے نیازی کا ماتم تھا، خاندان نبوت کے چشم و چراغ کا ماتم تھا۔ اس لیے آپ کی وفات پر مدینہ میں گھر گھر صفِ ماتم بچھ گئی، بازار بند ہو گئے، گلیوں میں سناٹا چھا گیا۔ بنی ہاشم کی عورتوں نے 1 مہینے تک سوگ منایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں فریاد و فغاں کرتے تھے اور پکار پکار کر کہتے تھے کہ لوگوں آج خوب رو لو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب دنیا سے اٹھ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی تفصیلات تہذیب التہذیب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301 پر ملتی ہیں۔ جنازے میں انسانوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اس سے پہلے مدینے میں کم دیکھا گیا تھا۔ ثعلبہ بن ابی مالک جو دفن میں شریک تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن کے جنازے میں اتنا بندہ تھا کہ اگر سوئی ایسی چیز بھی پھینکی جاتی تو وہ بھی زمین پر نہ گر پاتی۔ اس کو بھی تہذیب الکمال میں صفحہ نمبر 89 پر نقل کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے ہی ایسی شخصیت۔ اب چند اور روایات جمع کرتے ہیں جس کو حافظ ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر میں جمع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہمیں پہنچی ہے کہ ابو اسامہ نے ابن عون سے اور انہوں نے عمیر ابن اسحاق سے کہ میں اور ایک اور آدمی قریش کے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو وہ کھڑے ہو گئے، پھر بیت الخلا میں چلے گئے۔ وہاں سے تشریف لانے کے بعد فرمایا کہ میں نے اپنے جگر کا ایک ٹکڑا پھینک دیا ہے جس کو میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ کرتا تھا۔ مجھے زہر کئی دفعہ پلایا گیا، لیکن اس بار جو پلایا گیا ہے یہ سب سے زیادہ سخت ثابت ہوا ہے۔ پھر آپ اس آدمی سے فرمانے لگے مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو، پھر ایسا نہ ہو کہ تم اگلی دفعہ آؤ تو مجھ سے پوچھ نہ سکو کہ مجھے موت آ جائے۔ اس آدمی نے کہا میں نے آپ سے کچھ نہیں پوچھنا، اللہ آپ کو عافیت سے رکھے، اور پھر ہم وہاں سے چلے گئے۔ پھر دوسرے دن دوبارہ ان کے پاس آئے، وہ بازار میں گر پڑے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی ان کے سرہانے آ کر بیٹھے اور کہا کہ اے میرے بھائی یہ کس نے کیا؟ حضرت حسن نے فرمایا کیا تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ حضرت حسین نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر وہی آدمی میرا قاتل ہے تو اللہ اس کی سخت پکڑ کرے گا۔ ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑ و عذاب دینے والا ہے۔ اگر یہ آدمی میرا قاتل نہیں ہے تو مجھے پسند نہیں ہے کہ تم اس کو میرے بدلے قتل کرو۔ اس کو محمد بن سعید نے ابن علیہ سے اور انہوں نے ابن عون سے روایت کیا ہے کہ محمد بن عمر الواقدی نے کہا کہ مجھے حدیث بیان کی گئی ہے کہ عبداللہ بن جعفر نے ام بکر بنت مصور سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت حسن کو کئی بار زہر پلایا گیا لیکن وہ اس سے بچ جاتے تھے، یہاں تک کہ آخری مرتبہ جس میں ان کا انتقال ہوا اس مرتبہ زہر نے ان کی جڑ کو خراب کر دیا تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بنی ہاشم کی عورتوں نے ان کی موت پر 1 مہینے تک نوحہ کیا۔ واقعی نے کہا ہمیں یہ حدیث بیان کی گئی ہے
کہ عبدہ بنت نائل نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ابن ہاشم کی عورتوں نے، یعنی کہ بنو ہاشم کی عورتوں نے حضرت حسن پر 1 سال تک نوحہ کیا۔ واقدی نے کہا مجھے حدیث بیان کی گئی ہے کہ عبداللہ بن جعفر نے عبداللہ بن حسن سے انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن جو ہے وہ کثرت نکاح کرنے والے تھے، بہت کم عورتیں تھیں جو ان کے پاس ان کے ساتھ رہ پاتی تھیں، اور بہت ہی کم بیویاں تھیں جو ان سے اس طرح محبت کرتی تھیں کہ وہ نبھاؤ ہو سکے۔ تو بہرحال بات یہی مشہور ہے کہ انہی میں سے ایک نے انہیں زہر دیا تو وہ بچ گئے، اس کے بعد انہیں پھر دوبارہ زہر دیا گیا، وہ پھر بچ گئے، پھر جب تیسری بار زہر دیا گیا تو اس میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو طبیب نے ان کے بارے میں کہا کہ اس شخص کی آنتیں زہر نے کاٹ ڈالی ہیں۔ حضرت حسین نے کہا کہ یا ابا محمد، یعنی کہ حضرت حسن سے کہا کہ یا ابا محمد آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے۔ حضرت حسن نے فرمایا کیوں میرے بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی تدفین سے پہلے اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت حسن نے فرمایا یہ دنیا تو فنا ہونے والی چیز ہے، تم اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ تم اللہ کے سامنے اس سے ملاقات کر لو۔ اس واسطے سے انہوں نے نام بتانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو ہے ایک اور روایت ضمن میں لاتے ہیں کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت معاویہ نے اپنے کسی خادم کو بہلا پھسلا کر زہر پلانے پر آمادہ کر لیا۔ محمد بن سعد نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی گئی یحییٰ بن جمال نے، اور انہوں نے کہا کہ ابو عوانہ نے مغیرہ سے، اور انہوں نے ام موسیٰ سے کہ جعدہ بنت اشعث ابن قیس نے حضرت حسن کو زہر پلایا تھا جس سے انہیں تکلیف بڑھی۔ فرمایا کہ ان کی چارپائی کے نیچے ایک پلیٹ رکھی جاتی، پھر اس کو اٹھا کر دوسری رکھ دی جاتی تھی۔ یہ عمل 40 دن تک جاری رہا۔ کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا کہ یزید ابن معاویہ نے جعدہ بنت اشعث کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ حسن کو زہر پلا دے تو ان کی موت کے بعد میں ان سے شادی کر لوں گا۔ اس نے زہر پلا دیا۔ حضرت حسن کا انتقال ہو گیا تو اشعث نے ان کو پیغام بھیجا۔ یزید نے کہا اللہ کی قسم ہم نے تمہیں حسن کے لیے پسند نہ کیا تو ہم تمہیں اپنے لیے کیسے پسند کریں گے؟ تو راوی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے، اس لیے ان کے والد معاویہ کی طرف واقعے کی نسبت کرنا تو کسی صورت ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری لمحات میں سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے ایک روایت میں، اس کو بھی حافظ ابن کثیر نے روایت کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے بھائی اللہ تعالی کے حکم سے اب میری موت قریب ہے، میں اس وقت ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کے رونے لگے۔ اس واقعے کو عباس دوامی نے ابن معین سے بیان کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس واقعے کو جعفر بن محمد سے اور انہوں نے اپنے والد سے اسے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اور مروان ابن حکم کے درمیان جو ہوا اسے بھی جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا جس دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ہم وہیں تھے، قریب تھا
کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور مروان ابن حکم کے درمیان فتنہ پھوٹ پڑتا، اس لیے کہ حضرت حسین نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کریں گے۔ البتہ اگر اس میں فتنہ وغیرہ کا خوف ہو تو پھر جنت البقیع میں ہی دفن کریں گے، لیکن مروان اس بارے میں سخت مخالفت کرتا رہا، اور ان دنوں مروان کو امیر معاویہ نے معزول کیا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بات سے حضرت امیر معاویہ کی رضا حاصل کر لے۔ مروان موت تک مسلسل بنی ہاشم کی دشمنی میں سرگرداں رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس دن حضرت حسین سے بات کی کہ ابو عبداللہ، اللہ تعالی سے ڈرو اور فتنہ پیدا نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے بھائی بھی فتنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے ان کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ واقدی نے روایت کی کہ مجھے حدیث بیان کی عبداللہ بن نافع نے، انہوں نے اپنے والد صاحب سے، انہوں نے عمر سے، انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت حسن کی موت آئی تو میں نے حضرت حسین سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، فتنہ پیدا نہ کرو، خون نہ بہاؤ، اپنے بھائی کو اپنی والدہ کے پہلو میں دفن کر دو، کیونکہ تمہارے بھائی نے تم سے اس کا عہد بھی لیا تھا۔ تو کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ایسا ہی کیا۔ واقدی نے حضرت ابو ہریرہ سے بھی اسی قسم کی ایک روایت نقل کی ہے جو میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکا ہوں۔ اسی طرح روایات میں کچھ اور لوگوں کے بھی نام آتے ہیں کہ جب بنو امیہ نے اسلحہ اٹھا لیا کہ ہم بنو ہاشم کے خلاف لڑیں گے اور حضرت حسن کو روضہ نبوی میں دفن نہیں ہونے دیں گے، تو اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن عمر، ان سب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ قتال نہ کریں، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کر دیں۔ اسی طرح سفیان ثوری نے سالم بن ابی حفصہ سے نقل کیا اور انہوں نے ابو حازم سے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ اس دن انہوں نے حضرت سعید بن العاص کو جنازہ پڑھانے کے لیے بڑھا دیا۔ فرمایا کہ اگر یہ زیادہ عمر والے نہ ہوتے تو میں انہیں آگے نہ بڑھاتا۔ محمد بن اسحاق نے کہا مجھے حدیث بیان کی ساور نے، جو کہ بنی سعد بن بکر کے غلام تھے، انہوں نے فرمایا کہ جس دن حضرت حسن کا انتقال ہوا تو میں نے ابو ہریرہ کو دیکھا، وہ مسجد نبوی کی چھت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب کا انتقال ہو گیا ہے، اس پر خوب رو۔ ان کے جنازے کے لیے اتنے لوگوں کا ہجوم لگ گیا تھا کہ جنت البقیع میں رش کی وجہ سے کسی کے جانے کی گنجائش نہ تھی۔ عورتیں اور مرد ان پر 7 دن تک روتے رہے۔ بنی ہاشم کی عورتوں نے ان پر 1 ماہ تک نوحہ جاری رکھا۔ بنی ہاشم کی عورتوں نے ان کا 1 سال تک نوحہ جاری رکھا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ حضرت سعد اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم جب فوت ہوئے تو امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ تھا اور حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا 10واں سال تھا۔ اب ان الزامات کو لے لیتے ہیں جو حضرت معاویہ پر لگائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تھا کہ حضرت حسن کے زہر دلوانے میں امیر معاویہ کا ہاتھ تھا۔ تو اس ضمن میں علماء نے کچھ تحقیق کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دلوانے کا الزام جس طرح سنگین اور نفرت انگیز ہے، اسی قدر کمزور اور ناقابل اعتبار بھی ہے۔
اس الزام کی لغویت اس قدر عیاں ہے کہ اس کے باوجود اس کی شہرت پر حیرت ہوتی ہے۔ آئندہ آنے والی چند باتوں میں ہم انشاءاللہ تعالی اس بات پر بحث کریں گے۔ اس کی روایتی حیثیت یہ ہے کہ اتنا بڑا اہم واقعہ جس پر مورخین کی نظر سب سے پہلے پڑنی چاہیے تھی، بعض قدیم مورخوں نے سرے سے لکھا ہی نہیں، اور جن مورخوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے تو محض روایات کی حیثیت سے، ورنہ وہ اس روایت کو خود لائق اعتماد نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ تفضیلی مورخین بھی اس کو ناقابل اعتبار شمار کرتے ہیں۔ اگر اس کی درایت دیکھی جائے تو درایت ایک ہوتی ہے نا حدیث کی روایت، اور ایک ہوتی ہے حدیث کی درایت، تو درایتی حیثیت سے صورت واقعہ بھی اتنا تضاد والا ہے اور لوگوں کے ناموں میں اتنا شدید اختلاف ہے کہ یہ اختلاف ہی اس کی تردید کے لیے کافی ہے۔ اب ذرا حدیثوں کی کتابوں میں یہ واقعہ جو مشہور محدث حاکم نیشا پوری کی مستدرک میں ملتا ہے، وہ ایک روایت دیکھتے ہیں۔ مستدرک امام حاکم کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173۔ ام بکر بن مصور روایت کرتی ہیں کہ حسن ابن علی کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن ہر مرتبہ بچ گئے، اور آخری مرتبہ جب زہر دیا گیا جس میں ان کا انتقال ہوا تو ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرتے تھے۔ تو یہ روایت تو آ گئی امام حاکم کی مستدرک کی۔ تو میں روایات کے الفاظ دے رہا ہوں تاکہ آپ پر یہ بات عیاں ہو جائے کہ سچائی کتنی ہے اس الزام میں۔ تو اس پوری روایت میں کسی کا نام نہیں ہے اور کوئی الزام نہیں ہے کسی کی طرف۔ اگلی اس روایت میں زہر دینے کا واقعہ تو ہے، لیکن امیر معاویہ کیا اس زہر دینے میں ان کا ہاتھ تھا یا نہیں تھا، یہ کوئی ہمیں اس میں شہادت نہیں ملتی۔ اس کے بعد طبقات صحابہ پر نظر ڈالیں تو سلسلہ طبقات کی مستند ترین کتاب استیعاب میں ہمیں ایک روایت یوں ملتی ہے۔ استیعاب کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 144۔ قتادہ اور ابو بکر بن حفص کہتے ہیں کہ حسن بن علی کو زہر دیا گیا، ان کی بیوی جعدہ بنت اشعث بن قیس کندی نے زہر دیا تھا، اور ایک چھوٹا گروہ یہ کہتا ہے کہ جعدہ نے معاویہ کے اشارے سے زہر دیا تھا۔ علامہ ابن عبد البر نے اس حدیث کے 2 روایتیں لکھی ہیں، لیکن دوسری روایت جس مشتبہ طور پر لکھی ہے اس کا ضعف خود عبارت سے ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ یہ بات تو عبارت کے اندر جو موجود ہے وقالت طائفة کہ ایک گروہ ہے چھوٹا سا کہ وہ کہتا ہے کہ اس میں معاویہ کا ہاتھ تھا۔ اچھا، اب جو ہے اور ان کی حسن کی موت کا سبب یہ تھا کہ ان کی بیوی جعدہ بن اشعث بن قیس نے ان کو زہر پلایا، اور 40 دن تک ان کے نیچے برابر ایک تشت رکھا جاتا تھا، ایک پلیٹ رکھی جاتی تھی اور دوسری اٹھا لی جاتی تھی، اسی میں وہ انتقال کر گئے۔ اس روایت میں بھی جعدہ ہی کا نام ہے اور امیر معاویہ کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے۔ تو یہ 2 روایتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہیں اس ایک کتاب سے۔ اچھا، علامہ ابن اسیر اسد الغابہ میں یہ روایت لے کر آتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نیچے تشت رکھا جاتا تھا، نکالا جاتا تھا، اسی سے ان کی موت ہوئی، اور اس میں ان کی بیوی جعدہ بنت اشعث بن قیس کا ہاتھ تھا۔ تو اس روایت میں بھی جعدہ کا نام ہے اور امیر معاویہ کا نام نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اصابہ میں حضرت حسن کے سنین وفات کے اختلاف بتانے کے بعد لکھتے ہیں، یعنی
یہ اصابہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13 پر بات آتی ہے کہ کہا جاتا ہے انہوں نے یعنی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ زہر سے انتقال کر گئے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ مجھ کو اسماعیل نے خبر دی کہ عمیر بن اسحاق کہتے تھے کہ میں اور میرے ایک ساتھی حضرت حسن کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ میرے جگر کے کچھ ٹکڑے گر چکے ہیں اور مجھے کئی مرتبہ زہر پلایا گیا، لیکن اس مرتبہ کہ ایسا قاتل کبھی نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت حسین ان کے پاس آئے اور پوچھا کس نے پلایا، لیکن انہوں نے بتانے سے انکار کیا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن حجر نفس زہر ہی سے موت ہونے میں مشتبہ ہیں، چنانچہ زہر کی روایت یقال کر کے لکھتے ہیں جو ضعف روایت کی علامت ہے۔ دوسری اہم روایت ابن سعد کی ہے جو طبقات صحابہ کے سب سے قدیم مؤلف ہے، اور جن کی کتاب طبقات ابن سعد طبقات کی قدیم ترین اور مستند ترین کتاب ہے، اور بعد کی تمام کتابیں اسی سے ماخوذ ہیں، مگر اس میں بھی کسی زہر دینے والے کا نام موجود نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر نے اصابہ کے علاوہ رجال کی مشہور کتاب تہذیب التہذیب میں بھی اس واقعے کے متعلق 2 روایتیں نقل کی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت میں ابن سعد کی روایت خفیف لفظی تغیر کے ساتھ کی ہے کہ اس میں ہلکا سا چینجز کے ساتھ بیان کی ہے، مگر دوسری واقعہ بعین ہی وہی ہے جو ابھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر دوسری روایت وہ اسد الغابہ کی ہے جو میں نے آپ سے بھی تھوڑی دیر پہلے بیان کی۔ تو تہذیب التہذیب میں اس پہ جو بحث کی گئی ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301 پر۔ اچھا، طبقات اور رجال کے بعد تاریخ میں آئی ہے۔ تاریخ میں یہ واقعہ مشتبہ سے مشتبہ تر ہوتا جاتا ہے، کیونکہ تفضیلی مورخین جنہیں امیر معاویہ کے مظالم اور مصالب اور اہل بیت کی مظلومیت دکھانے میں خاص مزہ آتا ہے، امیر معاویہ کے ساتھ زہر خورانی کی نسبت کو صحیح نہیں سمجھتے، وہ خود جو تفضیلی ہیں، حتیٰ کہ بعضوں نے سرے سے زہر خورانی کا واقعہ ہی نہیں لکھا۔ چنانچہ سب سے قدیم مورخ علامہ احمد بن ابی داؤد دنوری، جن کا انتقال 281 ہجری میں ہوا، جو اپنی قدامت کی وجہ سے مستند مورخ مانے جاتے ہیں، اپنی کتاب اخبار الطوال، جس کا میں آپ کو کافی دفعہ ریفرنسز دے چکا ہوں اس سیریز میں، اس میں سرے سے اس واقعے ہی کا ذکر نہیں ہے، اور حضرت حسن کی وفات کے حالات میں وہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں، پھر حسن مدینے میں بیمار پڑے اور حالت خواب ہو گئی، تو ان کے بھائی محمد بن حنفیہ کو جو اس وقت اپنی زمینداری پر تھے بلا لیا گیا۔ وہ حضرت حسن کی وفات کے پہلے پہنچ گئے اور حضرت حسن کے پاس آ کر ان کی بائیں جانب بیٹھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دائیں طرف بیٹھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھولی اور ان دونوں کو دیکھ کر حضرت حسین سے کہا، برادر عزیز، میں تم کو تمہارے بھائی محمد سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ دونوں آنکھوں کے درمیانی چمڑے کی طرح عزیز ہے۔ پھر محمد بن حنفیہ سے کہا کہ محمد، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم حسین کے گرد جمع ہو کر ان کی مدد کرنا۔ پھر کہا کہ مجھ کو میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کرنا، اور اگر تم کو روکا جائے تو بقیع الغرقد میں دفن کر دینا۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد مروان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کرنے سے روکا، تو وہ پھر بقیع میں دفن کیے گئے۔ اس واقعے میں تو زہر خورانی کا ذکر نہیں۔ اچھا، ان کے بعد دوسرے مستند اور تفضیلی مورخ علامہ ابن واضح کاتب عباسی بالمعروف
یعقوبی جو تیسری صدی کے بہت ہی نہایت ہی ممتاز مورخ ہیں، ہسٹورین ہیں، اپنی کتاب تاریخ یعقوبی میں حضرت حسن کی وفات کا یہ واقعہ لکھتے ہیں، اور یہ یعقوبی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266 پر موجود ہے۔ تو یہ بھی تفضیلی مورخ ہیں، اہل سنت والجماعت کے مورخ نہیں ہیں۔ وہ لکھتے ہیں اور حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ربیع الاول 49 ہجری میں وفات پائی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، برادر عزیز، یہ تیسری مرتبہ کا آخری مرتبہ ہے جس میں مجھے زہر پلایا گیا، لیکن اس مرتبہ کے جیسا کبھی نہ تھا۔ میں آج ہی مر جاؤں گا۔ جب میں مر جاؤں تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کرنا کہ میری قرابت قریبی کی وجہ سے میرے مقابلے میں کوئی اس کا مستحق نہیں ہے۔ البتہ اگر تم روکے جاؤ تو پھر ایسے ہی کرنا کہ مجھے وہاں پہ دفن نہ کرنا اور خونریزی سے باز آ جانا۔ تو اس میں بھی کسی زہر پلانے والے کا نام نہیں ہے۔ اچھا، یعقوبی کے بعد ایک اور مستند ترین تفضیلی مورخ علامہ مسعودی ہے۔ یہ 346 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، جو اپنی وسعت علم اور جامعیت کے لحاظ سے مورخین میں بہت ممتاز امتیاز رکھتے ہیں۔ تو اپنی مشہور و معروف کتاب مروج الذہب میں وہ لکھتے ہیں، جس کے اندر وہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380-381 میں کہ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب یعنی کہ امام زین العابدین بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے چاچا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے زہر پلانے کے وقت گئے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کے لیے گئے، وہاں سے لوٹ کر واپس آئے، یعنی واش روم وغیرہ کے لیے گئے، وہاں سے لوٹ کر واپس آئے کہ مجھے، اور پھر کہا کہ مجھے کئی مرتبہ